میگا منصوبے شروع کیے اور ڈھائی دو تین سالوں میں مکمل کیے اور ملک کی معیشت کو اس میں ترقی دینے کے لیے، اسے بڑھانے کے لیے وہ منصوبے مددگار ثابت ہوئے۔ لیکن عمران خان نے 4 سال جھوٹے مقدمے بنانے میں، گالیاں نکالنے میں، پگڑیاں اچھالنے میں ضائع کر دیے، اور اب وہ حقیقی آزادی کا چیمپئن بن کے قوم کو ایک ایسا چورن بیچ رہا ہے جو کسی عقل مند کی سمجھ میں تو نہیں آ سکتا۔ عمران خان یہ بتائے کہ جس حقیقی آزادی کا وہ دعویٰ کرتا ہے، وہ حقیقی آزادی اس وقت کہاں گئی تھی جب وہ IMF کے سامنے سرنڈر کر رہا تھا؟ عمران خان کی حقیقی آزادی کہاں گئی تھی جب بھارت کی حکومت نے، وزیر اعظم مودی نے کشمیر کے اوپر یک طرفہ طور پہ کارروائی کر کے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی؟ عمران نیازی کی غیرت اور حقیقی آزادی اس وقت کہاں گئی تھی کہ جب سی پیک کے منصوبوں کو اس کی اپنی حکومت اور اس کے اپنے وزیروں نے تباہ کیا اور عمران خان کے اشاروں کے اوپر تباہ کیا؟ عمران خان کی حقیقی آزادی اس وقت کہاں گئی تھی کہ جب وہ ملک کی معیشت کو تباہ کر کے کشکول پکڑ کے پوری دنیا میں پھرا کرتا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ 2018 میں ہم نے ایک ہنستا بستا ملک چھوڑا تھا۔ آج عمران خان جب پاکستان کو چھوڑ کر گیا ہے تو ہمیں بدترین مہنگائی، خالی خزانہ اور معاشی بدحالی ورثے میں ملی ہے، جسے ہم نے الحمدللہ چیلنج سمجھ کے قبول کیا اور اس میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اب ہمیں ایک اور آفت کا سامنا ہے۔ ملک میں بدترین بارشوں سے اور سیلابوں سے تباہ کاری ہوئی ہے، جو ہمارے تاریخ کی سب سے بڑی تباہی ہے۔ یہ سیلابوں کی تباہی کم ہو سکتی تھی اگر عمران خان 4 سالوں میں اس فلڈ پروٹیکشن پروگرام پہ عمل کرتے جسے 2017 میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے منظور کیا تھا۔ اگر اس پہ آدھا کام بھی ہوتا تو آج اس تباہ کاری کی شدت کو کم کیا جا سکتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو قدرتی آفت آئی ہے، اس نے ہمارے عوام پر اور ملک کے اوپر ایک قیامت ڈھائی ہے۔ آج پاکستان کا ہر شہری، پاکستان کا ہر ادارہ ان بے سہارا پاکستانیوں کی مدد کے لیے سرگرم ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے دوست ممالک بھی چین سے نہیں بیٹھ رہے، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ UAE ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے یورپین یونین ہے، چاہے وہ دیگر دوست ممالک ہیں، چاہے وہ GCC کنٹریز ہیں، چاہے وہ دیگر ممالک ہیں، سب کے امدادی قافلے آ رہے ہیں اور ان کے مشن آ رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان میں تباہ کاری کا جائزہ لیں اور اس میں پاکستان کی مدد کریں۔ لیکن عمران نیازی اس قیامت کی گھڑی میں بھی اپنی سیاست چمکانے کی چکر میں پڑا ہوا ہے اور قوم کو ہر روز تقسیم کر رہا ہے۔ کل عمران نیازی نے جو مسلح افواج پہ حملہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا حملہ کبھی پاکستان کے کسی دشمن نے نہیں کیا ہے۔ عمران نیازی نے پاکستان کی مسلح افواج کے میرٹ کے نظام کو، جس میں ترقی اور ترقی دینے کا ایک میرٹ کا نظام ہے جسے پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، عمران نیازی نے کل اسے
متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، اسے سیاسی تقسیم میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی اپنے فورن ڈونرز کے ایجنڈے پر کار فرما ہے، اور پاکستان کے اندر جہاں معاشی تباہی پیدا کی ہے، اب وہ اداروں کے تباہی کے مشن کے اوپر گامزن ہے۔ کبھی عدلیہ کو دھمکیاں دیتا ہے، کبھی الیکشن کمیشن کو دھمکی دیتا ہے، کبھی مسلح افواج کو دھمکی دیتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ کہ کوئی ذی شعور، کوئی شخص جس میں رتی برابر بھی اس ملک کا درد ہو، اس مشکل گھڑی میں، اس آفت کی گھڑی میں، اس تباہی کی گھڑی میں اس طرز عمل کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس کے سینے میں پتھر کا دل ہو۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کی انا اور ایگو ماؤنٹ ایوریسٹ سے بڑی ہو، اور وہ اپنے ملک کے مفاد کو اپنی انا کے ترازو کے اوپر تولتا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران نیازی کا حساب لیا جائے۔ اس نے پچھلے 10 سالوں میں جو چھوٹ ملی ہے اس کا بہت فائدہ اٹھایا ہے، دونوں ہاتھوں سے کرپشن کی ہے، ملک کے آئین اور قانون کو توڑا ہے، ملک کے اداروں کو بے توقیر کیا ہے، اور اب وقت ہے کہ جو قانون کے ترازو طلال چودھری پہ لگے تھے، جو قانون کے ترازو دانیال عزیز پہ لگے تھے، جو قانون کے ترازو نہال ہاشمی پہ لگے تھے، جو قانون کے ترازو یوسف رضا گیلانی پر لگے تھے، وہی قانون کا ترازو اب عمران خان پہ بھی لاگو ہونا چاہیے، کیونکہ عمران خان پاکستان کے آئین اور قانون سے بڑا نہیں ہے۔ وہی قانون کا ترازو جو نواز شریف پہ لگا تھا، جس پر اپنے بیٹے سے دارم وصول نہ کرنے پر انہیں نااہل کر دیا گیا تھا، میں امید کرتا ہوں کہ وہی قانون کا ترازو فورن فنڈنگ کے فیصلے پر لگے گا، جس میں کروڑوں اربوں روپے کے خیرات کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کروڑوں روپے کے عطیات کو ظاہر نہیں کیا گیا اور چھپایا گیا ہے، اور درجنوں بینک اکاؤنٹ چھپائے گئے اور ان کے بارے میں جھوٹ بولا گیا، غلط بیانی کی گئی، خیرات کے نام پہ پیسہ اکٹھا کیا گیا اور اپنی الیکشن مہم کے اوپر اس پیسے کو استعمال بے دریغ انداز میں کیا گیا۔ امید ہے کہ عمران خان پہ بھی وہی قانون لگے گا کہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اپنے بیٹے سے پیسے نہ لینے پر، جو کہ کوئی جرم نہیں ہے، اس پہ نااہل قرار دے دیتا ہے، لیکن ممنوع فنڈنگ، غیر ملکی فنڈنگ لینے پر، کروڑوں روپے کا غبن کرنے پر اگر وہ قانون عمران خان کا نوٹس نہیں لیتا تو پاکستان کے عوام یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ کیا اس پاکستان میں عمران خان کے لیے اور قانون ہے اور 22 کروڑ لوگوں کے لیے اور قانون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ہی قانون ہے، اور اب عمران خان کو جواب دینا ہوگا، اور اب عمران خان کا یوم حساب قریب ہے۔ یہ جلسے کر کے، جلوس نکال کے اپنے لیے این آر او مانگ رہا ہے۔ عمران خان عدالتوں کو دبانا چاہتا ہے کہ مرے جلسے دیکھ کر مجھے سزا نہ دو۔ عمران خان جتنے مرضی بڑے جلسے کر لو، کیا جلسے کرنے سے تمہیں قتل کا لائسنس مل جائے گا؟ کیا جلسے کرنے سے تمہیں کرپشن کا لائسنس مل جائے گا؟ کیا جلسے کرنے سے تمہیں پاکستان کے قومی اداروں کی بے توقیری کرنے، ان میں ان ڈسپلن کو آواز دینے کے لیے اس میں تقسیم پیدا کرنے کا لائسنس مل جائے گا؟ جلسوں سے، قانون کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے۔ اور جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں،
मैं उनसे भी दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूँ कि इस शख्स का चेहरा पहचानें। ये पाकिस्तान का हिटलर है। ये हिटलर की तरह चिकनी चपटी बातें करके कौमी जज्बात उभार के अपनी अना का एजेंडा पूरा करना चाहता है। ये पाकिस्तानी हिटलर बन के पाकिस्तानी रियासत को तबाह करना चाहता है। हिटलर ने भी अपनी तकरीरों से और अपने बड़े खुशनुमा नारों से जर्मन कौम को वरगलाया था, लेकिन आज वो जर्मन कौम हिटलर का नाम सुनना नहीं चाहती है। लिहाजा हमें इस फरेबी लीडर के जाल से बचना चाहिए, और वो लोग जो इमरान खान को निजात दहिंदा समझते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इमरान खान का असल चेहरा देखिए। ये 4 साल का नालायक तरीन हुक्मरान है, ये झूठा हुक्मरान है, ये फरेबी हुक्मरान है। इसका कौल कुछ और है और इसका अमल कुछ और है, और इसलिए इस फरेबी लीडर को अब आइन और कानून के कटहरे में खड़े करने का वक्त आ गया। ऐसा नहीं बात है, काइंडली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। इत्तलात ये हैं कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी कोई काम कर रही है, कोई ऐसी इत्तला है आप तक? नहीं, कोई ऐसी नहीं है। इमरान खान इस वक्त अपनी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ अफवाहें फैलाते हैं। कभी वो ये अफवाह फैलाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं, कभी वो ये अफवाह फैलाते हैं कि नवाज शरीफ साहब से बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून इमरान खान से बैक चैनल क्या, कोई चैनल, किसी किस्म के चैनल पे बातचीत पे यकीन नहीं रखती, चूँकि इमरान खान ने साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए एक एनार्किस्ट हैं। वो सियासी तखरीबकार हैं जो पाकिस्तान के आइन और कौमी इदारों को तबाह करने के मिशन पे हैं। किसी ऐसे शख्स से कोई बातचीत नहीं हो सकती। सर, एक सवाल ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो इमरान खान के दौर में जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था आज़ाद कश्मीर में, उसकी तफसीलात एक शायरी ने मांगी थी इंफॉर्मेशन कमीशन के जरिए, तो हुकूमत ने उसकी मुखालफत की है। सर, ये क्या है इसमें वजह है? मेरे इल्म में नहीं है, मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ। थैंक यू।